وسلم شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین بے پناہ ہست حسین سردار نجات دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ پیغام حسین قیمتی ہے اس لیے تعداد کم ہو یا زیادہ اس قیمتی پیغام کو مختصر وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہمیں حسینی کردار دہرانے کی توفیق عنایت فرمائے آمین بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں لیے گئے تھے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری توجہ کسی جانب بٹ گئی کچھ دیر کے بعد میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب توجہ کی دیکھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں سرکار رو رہے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ساری کائنات کے دکھ درد والوں کے مسیحا اور سہارا بن کے آئے تھے جو دنیا میں ہر انسان کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے آئے تھے جو روتے ہوں کو ہنسانے کے لیے آئے تھے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج خود آنسو بہا رہے ہیں حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آقا آپ کیوں رو رہے آپ تو کائنات میں روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے تھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی ملک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہو کوچے بسا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ آپ آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لباس حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے بیٹے کو کربلا میں ظلم سے شہید کر دیں گی پھر جبریل امین نے کربلا کی زمین کی مجھے یہ مٹی بھی دی ہے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رو رہا ہوں اپنے بیٹے حسین کے غم میں رو رہا ہوں اس کے بعد میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا یا سلمہ اذا تحولت هذه التوبة دما فاعلمي ان ابني حسين
قد قتلا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو جان لینا کہ میرا شہزادہ حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، جبریل امین آپ کی خدمت میں جب کربلا کی مٹی لا کر کے پیش کر رہے ہیں، اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بہت ساری ازواج مطہرات موجود تھی۔ سرکار کی سب سے پیاری اور محبوب زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تھی، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، کسی اور زوجہ پاک کو نہیں دیا، بلکہ وہ مٹی آقا حضرت ام سلمہ کو عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا تو اس وقت عائشہ نہیں ہوں گی مگر ام سلمہ موجود ہوں گی، اس لیے آقا نے حضرت عائشہ کو مٹی نہیں دی، حضرت ام سلمہ کو عنایت فرمائی۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب تھا کہ سرکار جانتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا، دوپہر کے وقت میں قیلولہ کر رہی تھی، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے بال اور ریشہائے مبارک میں گرد و غبار لگے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام جمعہ کے دن دوپہر کے وقت خواب دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں، سرکار کے ریشہائے مبارک میں گرد و غبار ہیں، اور آقا کریم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں کچھ خون موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر یہ گرد و غبار کے آثار، اور آقا یہ ہاتھ میں خون کی پیالی یہ کس کا خون ہے اور آپ کے چہرے پر اس قدر گرد و غبار کیوں ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس میرے بیٹے حسین کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، میں صبح سے کربلا میں موجود تھا، حسین اور ان کے تمام شہداء کے خون اس پیالے میں جمع کر رہا تھا، یہ پیالے میں جو خون ہے یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، نہر فرات کے پاس سے گزر ہوا تو ایک جگہ آپ رک گئے، لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا، نہر فرات کے کنارے کربلا کی زمین پر حضرت علی رک گئے، اپنے ساتھ تمام سواروں کو روک لیا اور ارشاد فرمایا، ہاں ہونا مناخ رکابہم وموضع رحالہم ومہراق دمائہم فتیۃ من آل محمد یقتلون بہذہ العرصہ۔ لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں یہاں اہل بیت کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں ان کے سامان رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے، آل محمد یہاں ظلم سے قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تبکی علیہم اہل السماء والارض، جب یزیدی ظلم سے حسین اور حسینیوں کو شہید کر چکے ہوں گے
تو ان کے غم میں صرف پہلے زمین اور آسمان والے ہی نہیں، انسان اور جنات ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان بھی غم حسین میں رو رہا ہوگا اور زمین بھی حسین کے غم میں آنسو بہا رہی۔